تو ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی اگلے 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم کی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی گئی ہے۔ توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک افواہوں کا بازار گرم تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ تمام تر افواہیں اب دم توڑ گئی ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کرنے کی سمری وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دی گئی ہے۔ کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ ایک بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی فوج کا، پوری مسلح افواج کا ایک امیج بلڈ کیا ہے، اتنے بڑے دشمنوں کی شکست فاش کی ہے، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اپنوں کو دنیا کو سننا چاہتی ہے، اور ایک حکومت نے ایک فیصلہ کیا 27 امینڈمنٹ کے اندر۔ اس کے بعد کیا ڈاؤٹ تھا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے فیک نیوز اڑائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اور دشمن ہمارا جو ازلی ہے انڈیا اور گودی میڈیا، آپ کو پتہ ہے ان کی باتوں میں اگر ہم ایسی باتیں شروع کر دیں تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اور آج میرے میں تمام من گھڑت خبروں کو دم توڑ گئی ہوں گی جب آپ کا ہاؤس سے سبمٹ چلے گی پیسے ہاؤس میں، اور اس کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف نوٹیفکیشن نہیں ہوتا ہے، آپ کو پہلے اس کے لیے کبھی تیاری کرنی ہوتی ہے، آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس کے لیے ایسوپیز بنانی ہے، آپ نے آئین قانون کے مطابق چیزیں کرنی ہیں، آپ نے اس کے لیے اسٹاف آپ کو چاہیے ہے ساتھ، کیونکہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر سے کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر تھا۔ اٹ ہیز نتھنگ ڈو ود آپریشنل میٹرز، نا ان کا کام آپریشنل میٹرز کا ہوگا، اس لیے اس کے لیے یہ ٹائم ورکنگ کر رہا تھا۔ اور میرے خیال میں جے ایس کیو نے خود بھی اپنا ٹائم لگایا ہے، ورکنگ کی ہے، تمام چیزیں ورک آؤٹ کرنے کے بعد آج میرے خیال میں تمام جو بنگ خبریں تھیں ان کو دم توڑ گئی ہوں گی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ انشاءاللہ ایک دن میں وہ خود پراپر سیریمنی میں چیف آف ڈیفنس فورسز بن بھی جائیں گے، اور یہ وہ بالکل خاص طور سے رائٹلی ڈیزرو بھی کرتے ہیں اس کے لیے۔ جی اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اب جبکہ سمری وزیر اعظم ہاؤس سے ایوان صدر بھجوائی گئی ہے اور اب یہ منظوری کے لیے صدر پاکستان کے پاس ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس میں کیا میسج ہے جو افواہوں کا بازار گرم کر رکھے تھے؟ سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، سمری کیوں نہیں بھجوائی جا رہی، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ پاکستان کے متعلق نیگیٹو سوچنا، پاکستان کی مسلح افواج کے متعلق من گھڑت خبریں اٹھانے بند کر دیں۔ ڈونٹ فارگیٹ گودی میڈیا۔ آپ اپنی ملک میں اپنے آئی ایس پی آر، اس کے بعد انفارمیشن منسٹری فیڈرل گورنمنٹ کی، ان پہ یقین کریں، افواہوں پہ کان مت دھریں۔ یہ صرف جنریشن مار میں سب سے زیادہ یہی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اور وہ چیف آرمی صاحب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جس پہ پوری قوم متفق ہے، انہوں نے جو ایک مار کے حق میں ایک پاکستان کو کامیابی دلائی ہے اور دنیا میں پاکستان روشن کیا، میرے خیال میں یہ اٹس نتھنگ فار ہم، اور یہ ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے میرے خیال میں ایک پاکستان کو ایک نئے باب شروع ہو گیا ہمارا، جس طریقے سے ہم ایک ریجن کے اندر ہم ریجن اسٹیبلائزر بن گئے ہیں، اور دنیا پاکستان صاحب فیلڈ مارشل ان کو بلاتی ہے، سنتی ہے، عزت کرتی ہے۔ امریکن دیکھیں ہم کیسے عزت سے بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں خبریں نہیں پھیلانی چاہیے، اور اب وہ تمام من گھڑت خبریں دم توڑ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور میرے خیال میں اب ایک میئر صاحب ان کا 5 سال کا دور ہوگا تو انشاءاللہ بہت ہی سکسیسفل ہوگا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی انشاءاللہ اچھا شگون ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اس کے اوپر تجزیہ دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ معرکہ حق میں جس طرح پاکستان کو کامیابی دلائی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور اس سے خطے میں ہمارا اس وقار بھی بہت زیادہ بلند ہوا ہے، تو یہ بہت ضروری تھا، اور تمام تر افواہیں اب دم توڑ گئی ہیں۔ عثمان خان نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان آپ بھی ذرا تفصیلاً آگاہ کیجیے گا کہ سمری اب وزیر اعظم ہاؤس سے ارسال کر دی گئی ہے، ایوان صدر یہ اب جا چکی ہے، تو اب
کتنا ٹائم اس کو لگے گا؟ صدر مملکت اس پر دستخط کریں گے اور کیا باقاعدہ کوئی تقریب منعقد کی جائے گی جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ باقاعدہ سنبھالیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر؟ جی بالکل، اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ باضابطہ طور پر ایک سیرمنی کی جائے. اب اس سیرمنی کا مقام کیا ہوگا یہ ابھی طے کرنا باقی ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ اسی حوالے سے اسی طرح سے آگے بڑھیں گے کہ یہ جو اعزاز دیا جانا ہے، یہ جو پہلی بار ملک کی تاریخ میں پہلی بار یہ عہدہ تخلیق کیا گیا ہے. تو اسی طرح جس طرح فیلڈ مارشل جب عہدہ دیا جا رہا تھا عاصم منیر صاحب کو، تو اس وقت بھی ایک ایوان صدر میں تقریب ہوئی تھی اور وہاں پر صدر، وزیر اعظم اور تمام جو اہم شخصیات تھی موجود تھی. تو یہی بتایا جا رہا ہے اسلام آباد میں کہ ایک تقریب اور جو ہونی ہے، اب وہ جی ایچ یو میں ہوگی یا وہ ایوان صدر میں ہوگی، اس کا تعین کرنا باقی رہ گیا ہے. اور باقاعدہ طور پر اس عہدے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا ایک طرح سے اگر کوئی بڑی تقریب کی جاتی ہے. تو یہ اطلاعات ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے باضابطہ طور پر ایک تقریب کی جائے گی اور اس میں یہ عہدہ جو ہے اس کا اعزاز عاصم منیر کو دیا جائے گا. تو یہ چونکہ صدر کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے، تو جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد باقی تقریبات کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی کی جائیں گی. لیکن اہم ڈیولپمنٹ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ہم تمام لوگ میڈیا کے اتنے مطلب فرسٹریشن میں تھے، میں آپ کو کہوں گا کہ کس طریقے سے تاکہ کوئی اطلاع آ جائے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے آج دن بھر جو ہے ایک فیک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دکھ رہا میڈیا میں بھی اور کئی چینلز نے اس کو آن ایئر بھی کر دیا. ٹھیک ہے عثمان، ساتھ ہی رہیے گا. اس تقریب سے متعلق بھی آپ سے ہم دوبارہ بات کریں گے، دوبارہ آپ سے خبر آپ کی لیں گے. لیکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تجزیہ شامل کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ان حالات میں کہ جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کوارڈینیشن بھی ایک دوسرے افواج کے ساتھ، افواج کے درمیان آپس میں کوارڈینیشن کے لیے کتنا ضروری ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ؟ دیکھیے ایز ڈیفنس اینالسٹ تو میں ون لائنر کہوں گا جی کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے اس ٹائم ہیڈ کم. یہ ہم کافی میرے خیال ہے دیر سے ہم نے اس کو کیا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بھارت اس کو کر چکا ہے، یو کے نے کیا ہوا ہے، امریکہ نے کیا ہوا ہے، دیگر جو ماڈرن افواج ہیں انہوں نے یہ یونٹی اور جوائنٹ سینرجی وہ کریٹ کر لی ہے. پاکستان چونکہ ہم اس طرف ہم نے پیش رفت تو نہیں کی تھی، اس پہ ڈیبیٹ پروفیشنل سرکلز میں ہوتا تھا، مگر خوشائند بات ہے اس سے تال میل بڑھے گا، ربط بڑھے گی، ایک سینرجی پیدا ہوگی اور جو یونٹی آف کنسپشن ہے، یونٹی آف جو ڈیسیجن میکنگ ہے، یونٹی آف ایفرٹ ہے، اس کا بہتر اطلاق ہوگا ملٹری اسٹریٹجی پہ. تصویراتی لحاظ سے، آپریشنل لحاظ سے، ٹیکٹیکلی یہ ایک لڑی میں بھی پروئے جائیں گے اور جو اپنے رفلی اپنا راج کے مصداق آپریشنز ہوتے تھے، اب یہ وہ زمانہ نہیں رہ گیا. یہ زمانہ ہے ارتباط کا، گریٹر سینرجی کا. ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں، وہ اس کو چاہے نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آرمی ہو، ایک اسٹریٹجی کے تحت لینڈ کمپوننٹ، سی کمپوننٹ اور ایئر کمپوننٹ کو ہونا ہوتا ہے اور اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے اس جنگ میں. یہ سیکنڈوں میں فیصلے ہوتے ہیں. نیوکلیئر ممالک بھی ہیں اور نیوکلیئر اور جو کنونشنل اسٹریٹجی ہے اس کے درمیان بھی جو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائنامک ہوتی ہے اور اس کو بھی دیکھنے کے لیے ایک نظر چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. بیرونی اور اندرونی جو داخلی سیکیورٹی ہے، بیرونی ہے، ان دونوں چیزوں سے نمٹنے کے لیے یہ اکانومی آف ایفرٹ بھی ہوگی. تینوں سروسز پہ ایک بہتر یونٹی آ جائے گی اور یہ یونٹی کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.